3 دل دہلا دینے والی ویڈیوز ان لوگوں کی جو اسلام میں داخل ہوئے۔ ہم اس ویڈیو میں آج ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2016 میں ایک فیصل کی کہانی جو ایک کمیونٹی مالاپورم کیرلا کی ہے، جس کا نام انیش کمار تھا۔ اس نے اپنا نام انیش کمار سے فیصل رکھ لیا۔ فیصل کو جانا جاتا تھا اس کے جینٹل نیچر کی وجہ سے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ فیصلہ لینے کے بعد اس کی فیملی، اس کے دوست، رشتہ دار، جو بھی لوگ اس سے محبت کرتے تھے، وہ سب اس سے دور ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ اس کے گھر والوں کو اس چیز سے بہت پریشانی تھی کہ وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے نفرت پھیلنے لگی اس کے اور اس کے گھر والوں کے بیچ۔ ایک دن اس کے گھر والوں نے سوچا کہ فیصل کو ہم مار دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام کو قبول نہ کر سکے، اور اس سے باقی لوگ بھی ڈر جائیں گے اور اسلام کو قبول نہیں کریں گے ان فیوچر۔ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے پلان بنایا فیصل کی موت کا، کہ فیصل کو موت کے گھاٹ اتارنے کا پلان بنا۔ فیصل کا مرڈر کر دیا، اس کی باڈی کو مرا ہوا سڑک پر چھوڑ دیا۔ اس حادثے نے کئی لوگوں کو ڈرا کے رکھ دیا۔ اس کا مرڈر کچھ اس طرح کیا گیا کہ اس کے چہرے کو بگاڑ دیا، اس کا چہرہ پہچان میں نہیں آیا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ باقی لوگ ڈر جائیں اور کبھی بھی اس طرح کا فیصلہ نہ لیں، اور اگر کوئی اس طرح کا کبھی کرنے کی سوچے تو فیصل کی موت کو یاد کرے۔ فیصل کی مدر نے جب فیصل کی باڈی کو دیکھا تو وہ ٹوٹ گئیں اور بہت تکلیف میں تھیں، اور جو فیصلہ ان کے بیٹے نے لیا تھا وہ خود بھی اسی فیصلے پر چلنے کی سوچنے لگی، یعنی اسلام میں داخل ہونے کی سوچنے لگی، اب چاہے انجام کچھ بھی رہے۔ اور اس کی مدر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی اسے اپنے بیٹے کے نقش قدم پر چلے گی، یعنی وہ بھی اسلام کو قبول کرے گی، اور اس کا بھاری بھگتان اس کو بھرنا ہوگا، کیونکہ جب لوگوں نے اس کے بیٹے کو نہیں چھوڑا زندہ تو اسے بھی کیوں چھوڑیں گے زندہ۔ کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنی ہمت والی بات ہے کہ ایک شخص جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دردناک اور خطرناک، پھر بھی وہ اسلام میں داخل ہونے کی ہمت رکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بھائی بہن اور کچھ فیملی ممبرز، یعنی ٹوٹل 8 لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، صرف اور صرف فیصل کی ہمت دیکھ کر۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام پر ڈٹے رہنا چاہتے تھے۔ اس کہانی نے آس پاس کے محلے کو کافی ڈرا دیا تھا، جیسے اس کا مرڈر کیا گیا اور پھر اس کی فیملی اسلام پر چلنے کی ہمت کر رہی تھی۔ اللہ فیصل کو جنت نصیب کرے، آمین۔ سدھارتھ بنا شاداب، ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں دھرم بہت امپورٹنٹ تھا اور وہ بھگوان پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مندر جاتا تھا ہفتے میں 2 بار، اپنے سدھانتوں کو بہت زیادہ فالو کرتا تھا۔ مندر میں جا کر وہ بھجن کیرتن کیا کرتا تھا۔ یہ سب کچھ اس کو بچپن سے سکھایا گیا، حالانکہ اسے کبھی بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ بچپن سے بتایا اور سکھایا گیا تھا کہ یہی طریقہ ہے بھجن کیرتن کرنے کا۔ اس کے علاوہ سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، صرف حکم ماننے کی اجازت تھی۔ لیکن سدھارتھ جو کہ بن گیا تھا شاداب، اس نے ہمت کی، سوال کیا اپنے فادر سے، اپنے والد سے، تو اس کے فادر نے جواب دیا کہ ہم بھی اپنے بچپن سے ایسے ہی اسی طرح کرتے آ رہے ہیں پوجا پاٹ، اور اسی لیے تمہیں بھی اسی طرح کرنا ہوگا۔ یعنی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، بس اتنا بتایا کہ کرنا ہوگا۔ جب وہ 19 سال کا ہوا تو اس کے لیے ان چیزوں کی جو امپورٹنس تھی وہ کافی زیادہ کم ہو گئی، اور وہ اپنے ریلیجن کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے سب کچھ بہت نقلی لگنے لگا، اسے کچھ ایسا چاہیے تھا جس سے وہ سکون حاصل کر سکے۔ سدھارتھ نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ اسے لگا کہ قرآن اسے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس کو اپنے سوالوں کے جواب قرآن سے ملنے لگے، اور اس کے دل میں محبت پیدا ہونے لگی، کیونکہ اس کو اسلام میں سارے جواب ملے اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی فیملی نے یہ چینجز کو نوٹس کیا۔ اب ظاہر ہے اسلام کو اس نے قبول کیا تو قربانی بھی دینی ہوگی۔
فیملی نے نوٹس کیا جب جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے۔ شاداب نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ اب اس نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی اور ظاہر ہے ان کا ریاکشن ہلکا نہیں تھا۔ جس باپ نے اسے چلنا سکھایا اور زندگی جینا سکھایا، آج اسی باپ نے اپنے اسی بیٹے سے منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ جس ماں نے اسے پالا پوسا، اس ماں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا، سوائے کپڑوں کے اسے کچھ بھی نہیں دیا، خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا۔ 23 سال کا تھا شاداب اور وہ بے گھر ہو گیا تھا، وہ جاب لیس ہو گیا تھا۔ کئی راتیں اس نے گزاری پارک میں، صرف اس لیے کیونکہ اس نے اسلام کو قبول کیا۔ کچھ وقت بعد اسے سہارا ملا ایک اجنبی کا اور شاداب اس کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ اجنبی جان گیا تھا کہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے شاداب کے لیے اس طرح رہنا، اسی لیے شاداب اپنی 2 پرسنالٹیز رکھنے لگا۔ دن میں وہ سدھارتھ تھا اور رات میں وہ شاداب تھا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بھجن کیرتن کیا کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں قرآن اور اللہ کی محبت چلتی رہتی تھی۔ ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اس نے اسلام کو قبول کیا اور دن دہاڑے 3 لوگوں نے اس کی ہتیا کر دی، اور اس شخص کا گناہ صرف اتنا تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا تھا، اور اسی لیے اس نے چھپایا کہ وہ شاداب نہیں بلکہ سدھارتھ ہے۔ وہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتا تھا، تقریباً 9 سالوں تک اسی طرح چلتا رہا، لیکن وہ اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہے۔ ایک عورت جو کہ اسرائیل سے ہے اور اس کا ڈائیورس بھی ہو چکا ہے، اس کے 4 بچے ہیں اور وہ کافی پریشان ہیں کیونکہ اس کے پاس بیسک چیزیں نہیں ہیں، جیسے کھانا پینا، گھر بار، اور ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہوئی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کا کیا حال ہے آج کی تاریخ میں، اور اس کے علاوہ وہاں کتنی پریشانیاں ہیں، اور اس لیڈی کی لائف کچھ اس طرح بدلنے والی تھی کہ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا سے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیڈی کی شادی ہوئی تھی ایک ایسے شخص سے جو کہ جوئش تھا، اور وہ لیڈر بھی تھا جوئش کمیونٹی کا۔ ان کے بچے بہت خوبصورت تھے جس سے ان کا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ زندگی ان کی بدلنے والی ہے، بلکہ دیکھ کے لگتا تھا کہ زندگی بہت اچھی ہے اور یہ لوگ بہت خوش ہیں آپس میں۔ لیکن کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر اس لیڈی کے لیے اسلام کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں قرآن کو پڑھنے لگی چھپ چھپ کے۔ یہ بات سب سے چھپانے لگی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اسلام کے لیے محبت بڑھ رہی ہے۔ اس نے یہ بات سب سے چھپائی۔ سکون کے لیے وہ قرآن پڑھنے لگی، سمجھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے اور چیزیں کلیئر ہو جائیں اسلام کے بارے میں، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ کنیکٹ ہونا چاہتی تھی قرآن کے ساتھ۔ اللہ کے قریب جانے کے بعد اسے ایسا لگا کہ جو سکون وہ کھو چکی تھی وہ اسے اب مل رہا ہے۔ جب اس نے فائنلی سوچا کہ اب میں اسلام میں داخل ہو جاتی ہوں، لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ یہ فیصلہ بہت بڑا ہے اور اس فیصلے سے اس کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کا ہسبینڈ جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، جس پر وہ بھروسہ کرتی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرح ریاکٹ کرے گا اس کے فیصلے پر۔ اس کے ہسبینڈ کا ریاکشن صرف شاکنگ ہی نہیں تھا بلکہ بہت خطرناک تھا۔ نہ ہی اس کے ہسبینڈ نے اس کو اپنایا اور نہ ہی اس کی کمیونٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے ہسبینڈ نے اس کو ڈائیورس بھی دے دیا، اور اس چیز نے اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس چیز نے اس کو بہت زیادہ پریشان کر دیا، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو اس سے بھی برا ہونا باقی تھا۔ جب وہ کورٹ گئی، کیس ہوا، تو اس نے امید لگائی کہ اس کے ساتھ کچھ انصاف ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو اس کا شوہر تھا وہ کافی اونچے لیول پر تھا اور اس نے ہر چیز کو اپنے حساب سے کر دیا۔ کورٹ میں ایسا دکھایا کہ اس کی جو وائف ہے وہ ذہنی طور سے ٹھیک نہیں ہے اور وہ بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتی، اور کورٹ نے اس بات پر یقین بھی کر لیا، یا پھر یہ کہا جائے کہ کورٹ یقین ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سب کچھ کھو دیا جیسے ہی اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے گھر بار، اس کے بچے، اس کا شوہر، ہر چیز اس نے کھو دی جیسے ہی اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کو اتنا بھی موقع نہیں دیا گیا کہ وہ آخر بار اپنے بچوں سے مل سکے۔ کیا اسلام کو قبول کرنے کی اتنی بڑی سزا ملنی چاہیے؟
جس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، جس گھر میں اس کے لیے محبت تھی، جس گھر میں اس کا شوہر اور اس کے بچے تھے، اب اسی گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کو اسی گھر سے نکال دیا، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ اس نے اسلام کو قبول کیا۔ دن ہفتوں میں بدلے، اور ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں، اور ابھی بھی اس کو کورٹ نے الاؤ نہیں کرا کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے، مل سکے یا ان سے بات کر سکے۔ اس نے بہت کوشش کری، بہت ریکویسٹ کری، لیکن کچھ بھی ایکشن نہیں لیا گیا، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کی جو پاور تھی وہ کورٹ سے بھی زیادہ تھی۔ اس کا ہسبینڈ وہاں کا کافی پاورفل شخص تھا۔ پھر اس کو اکیلا رہنا پڑا، کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کو گھر سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اس کو کمیونٹی سے بھی سپورٹ نہیں کیا گیا۔ راتیں اس کی روتے ہوئے گزرتی تھیں اور نمازوں میں گزرتی تھیں۔ اسے کافی برا لگتا تھا کیونکہ وہ اپنے بچوں کے بغیر رہ رہی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے تقریباً 3 سال گزر گئے۔ 3 سال بعد کورٹ نے اس کو اجازت دی کہ تم اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہو، تم ان سے مل سکتی ہو۔ یہ تکلیف اس کے لیے کافی زیادہ بڑی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور یہ تکلیف بڑھتی چلی گئی، اب زندگی بھر رہے گی۔ لیکن وہ اتنا جان چکی تھی کہ یہ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے یہ دنیا میرا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اللہ میرا ساتھ ضرور دے گا۔ اسی وجہ سے وہ دین پر ٹکی رہی، اور اسی وجہ سے اس کو یہ یقین تھا اللہ پر اور اسلام پر کہ وہ اور پکا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بچے بڑے ہو گئے، اور اس کے بچوں کو سکھایا گیا کہ اپنی ماں سے دور رہنا، اور بچے یہ چیز سیکھ گئے۔ لیکن پھر بھی وہ صبر کرتی رہی، اور اسے یقین تھا کہ دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت میں انصاف ضرور ملے گا اسے۔ وہ کافی اکیلی تھی، لیکن اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ سوچ کر دیکھیے کہ کیا اس پر گزرتی ہوگی کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اس کا شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا، اس کو ڈائیورس دے دیا۔ اس کے علاوہ کورٹ نے بھی اس کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرا۔ یہ بہت تکلیف کی بات ہے، اللہ اسے ہمت دے، آمین۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا صرف اس لیے تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ اس نے ناٹک کرا مسلمان ہونے کا۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔